صدقات کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں سے ایک صدقہ فطر بھی ہے، جسے صدقہ صوم بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ صوم، مختلف نام ہیں۔ جو معروف ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صوم کے مقابلے میں فطر استعمال ہوتا ہے، یعنی صوم روزہ رکھنا یا رمضان شروع کرنا، فطر یعنی رمضان ختم کرنا، روزے ختم کرنا۔ اس مناسبت پر جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں، جس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے عید کے دن ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، عید کے دن انہیں مانگنے سے بچانا کم از کم، اس دائرے میں ہماری کوشش ہو۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بشری لغزشیں ہو جاتی ہیں جو نواقض روزہ کے درجے میں نہیں، ان کا بھی کفارہ بن جاتا ہے صدقہ فطر۔ یہ حکمتیں ہیں اور یہ وجہ تسمیہ ہے۔ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ جن افراد کے پاس عید کے دن استعمال ہونے والے غلے اناج سے زائد غلہ اناج ہو، مال ہو، ان پر فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ روزے رکھے ہوں، ممکن ہے مریض ہیں، مسافر ہیں، یا ضعیف ہے، کوئی عذر ہے ان کے لیے شرعی، روزے رکھ سکے یا نہیں رکھ سکے۔ عید کے دن استعمال ہونے کے قابل ان کے پاس اتنی مقدار میں غلہ اناج ہے، اس سے زائد ہے تو ان پر وہ فرض ہو جاتا ہے، کسی اور کا وہ خیال رکھیں۔ کس شکل میں دیں گے ہم یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو غلے اور اناج میں فرض کیا ہے۔ حدیث میں مختلف شکلیں اس کی ملتی ہیں۔ دور نبوت میں صحابہ کرام کن کن شکلوں میں ادا کرتے تھے، گیہوں کی شکل میں وغیرہ، کھجور کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، مختلف شکلیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن طعام سے اہل علم نے یہ نقطہ نکالا کہ جو بھی آپ کے پاس رائج غلہ اور اناج ہو، ہمارے پاس چاول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، گیہوں یا اس کے آٹے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جو بھی اس ضمن میں، اس زمرے میں آتا ہے، غلہ اور اناج کی شکل میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ پیسوں کی شکل میں ادا کرنے کی بعض لوگوں نے اجازت دی، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل میں فرض کیا ہے اسی شکل میں ادا کرنا چاہیے۔ یہی سنت کے مطابق عمل ہے، خلفاء اور صحابہ کا عمل ہے، ورنہ یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اس بات کا اندیشہ ہے۔ مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ مقدار چونکہ قدیم زمانے میں ناپ کر یہ صدقہ دیا جاتا تھا، اب تول کر دیا جا رہا ہے، پیمانے بدل چکے ہیں، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے غلہ اور اناج میں فرق آ جاتا ہے۔ خشک ہو تو زیادہ آئے گا، تر ہو تو کم تلے گا، اور دانوں کا جو حجم سائز ہوتا ہے، بڑا دانہ، چھوٹا دانہ، یہ وجوہات ہیں۔ علماء نے جو الگ الگ فتوے دیے ہیں، کسی نے 2.5 کلو، کسی نے 3 کلو وغیرہ، الگ الگ جو فتوے دیے ہیں احتیاط پر مبنی، تو پیمانے بدل چکے اور پیمانے مختلف بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع بتایا، تو وہ صاع کون سا ہے؟ مدینے کا صاع ہے یا پھر کوفہ کا صاع ہے؟ تو یہ اختلاف کی وجوہات ہے۔ اگر کوئی تول کر دینا چاہ رہا ہے تو زیادہ تحقیقی بات یہ ہے، اہل تحقیق محققین کا ماننا یہ ہے کہ 2 کلو 40 گرام، 400 نہیں، 2 کلو 40 گرام ادا کریں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس سے زائد اگر دے رہے ہیں، کیونکہ 40 ناپ کر دینا، تول کر دینا مشکل کام ہے، زائد دے رہے ہیں تو علماء نے کہا کہ عام صدقے کی نیت کر لیں، صدقہ فطر کی نیت نہ کریں۔ اور وقت کب ہونا چاہیے، کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کے سلسلے میں مختلف اوقات ہیں۔ وقت وجوب، جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے گا صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ جتنے افراد زندہ رہیں گے اور جن کے پاس بھی ایک دن کے استعمال سے زائد غلہ اور اناج ہے، یہ وقت وجوب ہے۔ وقت افضل یہ ہے کہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے، یہ وقت افضل ہے ادا کرنا۔ وقت جواز، میں نے وقت وجوب آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد وقت افضل آپ کو بتایا، اب وقت جواز،
یعنی جائز کب ہوتا ہے، افضل تو نہیں لیکن ادا ہو جائے گا، تو عید سے 2 یا 3 دن پہلے، زیادہ سے زیادہ جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں قبل الفطر بیومین او بثلاثہ، 2 یا 3 دن پہلے، اس سے پہلے اگر ادا کریں گے تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر کا فریضہ باقی رہے گا۔ سابقہ سوالات سے جڑا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں عثمان رضی اللہ عنہ حمل کی جانب سے بھی ادا کرتے تھے، اگر کوئی افراد خاندان کی جانب سے ادا کریں، یعنی گھر کے ممبران کی جانب سے ادا کریں، کوئی حاملہ ہے تو حاملہ عورت کی جانب سے بھی اور اس کے حمل کی جانب سے بھی ادا کرے تو بہتر بات ہے، لیکن واجب بات نہیں۔